بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خواجہ سرا کی کہانی۔ بے جا دیکھ اندر جا کے کتنی دیر ہوئی ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ منظور احمد نے برآمدے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہا، گئی تو تھی میں اندر، وہ اس موئی نرس نے نکال دیا باہر۔ اماں اجازت نہیں ہے، میں نے تو تجھے کہا تھا ماسی بختیں کو بلا لے، مگر تجھے اور تیری اس ہڈ حرام بیوی کو بہت شوق تھا سرکاری اسپتال آنے کا، اب کر انتظار، مجھے کیا کہتا ہے۔ بے پہلے سے بھری بیٹھی تھی، چل چپ کر، تیرا گھر نہیں ہے، شروع ہو جاتی ہو، موقع محل تو دیکھا کر۔ منظور احمد بے کو چھیڑ کر پچھتایا۔ دیکھ منظور احمد، میری بات سن۔ بے نے اسے بازو سے پکڑ کے متوجہ کیا۔ اب کی بار بھی اگر تیری بیوی نے مجھے پوتا نہ دیا تو میں کہہ رہی اسے چوٹی سے پکڑ کے چلتا کر دوں گی۔ بے نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ نچایا۔ بے چپ کر، ہسپتال ہے، یہ سب لوگ دیکھ رہے، تو گھر ہی رہتی تو اچھا تھا۔ منظور احمد منہ میں بڑبڑایا، بیٹھ جا ادھر آ کے سکون سے، ابھی خبر لگ جائے گی، دعا کر اللہ سوہنا تجھے پتر دے، میری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور تو کوئی اچھے کی امید نہیں تیری بیوی سے۔ بے کا چپ رہنا محال تھا۔ بے دعا تو کر رہا ہوں مگر بے چینی ہو رہی ہے، کافی دیر ہو گئی۔ منظور احمد نے لیبر روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا، اب تک بچہ میری گود میں بھی ڈال دینا تھا۔ بے نے پھر ماسی بختیں کا قصیدہ پڑھا۔ بے بس کر، ماسی بختیں نے پہلے جو 2 بچے مار دیے میرے، وہ نہیں یاد تجھے؟ منظور احمد نے غصے سے جواب دیا۔ بچے؟ بے نے آنکھیں پھیلائی۔ لڑکیاں تھیں وہ، دونوں شکر کر مر گئی اپنی آئی پر، 3 بیٹیاں کہاں پالتا پھرتا، یہ ایک سوغات ہی بہت ہے۔ بے نے پاس بیٹھی 5 سالہ ثانیہ کو گھورا۔ بے بیٹا ہی ہوگا، تو اچھے کی امید رکھ بس، منظور احمد نے دلاسا دیا۔ لیبر روم کا دروازہ کھلا، نرس باہر آ گئی۔ منظور احمد تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ میری بیوی کیسی ہے؟ بیٹا ہوا ہے نا؟ میرا بیٹا کیسا ہے؟ میری بیوی کیسی ہے؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ ٹھیک ہے آپ کی بیوی، مگر ابھی ہوش نہیں آیا، روم میں شفٹ کر دیتے ہیں، پھر 2 دن بعد چھٹی ملے گی، نرس نے رٹا رٹایا جواب دیا۔ اور بچہ کیسا ہے؟ بیٹا ہی ہے نا جی۔ منظور احمد اپنا من پسند جواب سننے کو بےتاب تھا۔ نہیں بیٹا نہیں ہے، نرس نے قدرے آہستہ کہا۔ بے بھی پیچھے آ چکی تھی۔ آئے ہائے میں مر گئی، بے نے سینہ پیٹا۔ بیٹی ہو گئی، میں نے تجھے کہا تھا منظور احمد، تیری بیوی کبھی ہمیں خوشی نہیں دے سکتی، یہ منحوس ہے کم بخت ماری۔ بے نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں تم چپ کرو اور آپ میری بات سنیں، نرس نے اماں کو ڈانٹ کے کہا، سب کچھ اللہ کی رضا اور مرضی سے ہوتا ہے، آپ کے ہاں بچہ تو ضرور ہوا ہے مگر نہ وہ بیٹی ہے نہ بیٹا۔ نرس نے ناپ تول کے الفاظ ادا کیے۔ کیا مطلب جی؟ منظور احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ کا بچہ نہ مکمل ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، بلکہ خواجہ سرا ہے، نرس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ خسرا پیدا ہوا ہے، بے نے وضاحت چاہی۔ منظور احمد سکتے میں آ گیا۔ اماں نے اس کی بیوی کو کوسنے دینے شروع کر دیے۔ نہیں چاہیے ایسا منحوس بچہ، اس کو ادھر ہی ختم کر دو اور اس جنم جلی کلثوم کو طلاق دے۔ منظور احمد بے نے اس کا کندھا ہلا کر کہا، ہوش کرو، کیسی جہلوں والی باتیں کر رہی ہو، یہ سب اللہ کی دین ہے، اس میں آپ کی بہو کا کوئی قصور نہیں۔ نرس نے اماں کو جھاڑا۔ شرم کریں آپ لوگ، اگر بچے کو مارنے یا ختم کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو انفارم کر دوں گی، تھانے میں بند ہو جاؤ گے تم دونوں، نرس نے اماں کو ڈرایا۔ بے نے وقتی زبان بھی بند کر لی، مگر اسی شام کلثوم اور بچے کو لے آئے۔ ثانیہ کی خوشی دیدنی تھی، اسے بھائی مل گیا تھا۔ کلثوم البتہ گہری سوچ میں سینے سے بچے کو لپٹائے لیٹی رہی۔ بے صبح سے شام کوسنے دیتی، طلاق طلاق کا کہتے بے کی زبان خشک ہو گئی، مگر منظور احمد اپنی پرانی محبت کلثوم کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوا تو بے کی نظر میں رن مرید ہو گیا۔ گلی محلے میں بات پھیل گئی، ہمسائے دیواروں سے جھانکتے، بے کا خون کھولتا، کسی کا کھیلتا بچہ ان کے سینے میں اپنے پوتے کی آگ بھڑکا دیتا، آخر میں وہ غصہ کلثوم اور بچے پر اترتا۔ احمد نے نفرت پال لی تھی، بچے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں، کلثوم سارا دن اسے سینے سے چپکائے کام کرتی رہتی، اس پہ بے کے طعنوں کا اثر نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ منظور احمد نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ بچہ 15 دن کا ہو گیا، بچہ باپ اور دادی نے حرام سمجھ کر ہاتھ نہیں لگایا، کلثوم نے اللہ کی دی نعمت سمجھ کر اس کا نام نعمت حسین رکھ دیا، اس سے لگتا جیسے اس نے اپنی کوکھ سے 2 وجود پیدا کیے، ایک جیتا جاگتا وجود نعمت اور دوسرا اس کے ساتھ ایک وجود نفرت کا۔ کلثوم سارا دن اس کو کمرے میں بند رکھتی، بے جب اسے دیکھ لیتی تو اس کا سر درد ہو جاتا، کوسنے شروع ہو جاتے۔ 5 سال کا ہو گیا نعمت اور ثانیہ 10 سال کی، وہ گڑیوں سے کھیلتی، نعمت ساتھ کھیلتا۔ منظور احمد نے بہت دفعہ اسے دیکھ کے پیٹا بھی، مگر وہ بھی ضد کا پکا تھا،
ثانیہ کا دوپٹہ پہنے پھرتا، اس کی طرح چوٹی بنانے کی ضد کرتا۔ کلثوم نے اسکول داخل کروانے کی بات کی، بے بے آگ بگولا ہو گئی۔ خسرے بھی پڑیں گے، تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے کلثوم۔ بی بے نے اسے ٹھوکا دیا، میرا بیٹا پڑھ لکھ کے شہر جا کے بابو بن جائے گا۔ کلثوم نے صحن میں کھیلتے نعمت کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ سرخی پاؤڈر لگا کے مانگے گا اشاروں پر، میلوں پہ ناچے گا۔ منظور احمد، بے بے خدا کے لیے اجازت دے دے، وہ تیرا بیٹا لڑکا نہیں ہے، کلثوم کے بابو لگے گا۔ بے بے نے تلخ جواب دیا، میرا بیٹا تیرا کچھ نہیں لگتا منظور احمد، خدا کا خوف کر، اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی، کیوں اتنا تنگ دل ہے تیرا؟ کلثوم نے آنسو بہائے، جتنی دیر سکول رہے گا تمہیں اور بے بے کو نظر نہیں آئے گا، خدا کے واسطے جانے دو اس کو سکول۔ کلثوم نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، یہ بات بے بے کے دل کو لگی۔ ٹھیک ہے منظور احمد، دفع کر، جانے دے، گھر بھی اس کو دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ جلتا ہے، مگر خود جانا اس کو چھوڑنے، مجھے یا منظور احمد کو نہ کہنا۔ اماں نے منہ بسوڑتے ہوئے کلثوم کو کہا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، خوش تھی کہ اب یہ سکول جائے گا، اچھا انسان بن جائے گا۔ مگر نہ ہی نعمت پڑھنا چاہتا تھا، نہ اس کا معاشرہ چاہتا تھا۔ آئے دن بچے اس کو تنگ کرتے، مذاق کرتے، اس کے اندر غصہ بھرتا، مار پیٹ روز کا معمول بن گیا۔ روز کسی نہ کسی بچے کا سر منہ پھاڑ دیتا۔ اسکول والوں نے فارغ کر دیا، ایسا بدتمیز اور غصے والا بچہ کس سے برداشت ہوتا۔ 8 سال کا ہوا تو منظور احمد گھسیٹ کر استاد کی دکان پہ لا پھینکا۔ استاد سارا دن بات بات پہ اس کو مارتا، شام کو 50 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھتا، وہ گھر کی نفرت اور محلے والوں کی حقارتیں سہتا۔ نعمت جوان ہونے لگا، سارا دن باہر کام کرتا، رات کو گھر آتا، کلثوم کھانا دیتی، ہاتھ منہ چومتی، لاڈ پیار کرتی، نعمت دن بھر کی نفرتیں بھول جاتا۔ موٹر سائیکل کاروں کا اچھا مکینک بن گیا تھا، کام سیکھ گیا تھا، اچھے پیسے بنا لیتا، مگر نہ دادی کے دل میں جگہ بنا سکا اور نہ باپ کے دل میں۔ لوگ طرح طرح کے نام لیتے، بس کلثوم اس کو نعمت کہہ کے پکارتی۔ زندگی اسی ڈھنگ پہ جاری تھی کہ ایک دن ایسا آیا جب اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ شام کو ورکشاپ پر میڈم فرخندہ کی گاڑی ٹھیک ہونے کو آئی، دل لگا کے کام کیا، میڈم اس کے کام سے متاثر ہوئی، استاد نے اس کو آواز دی، میڈم سے ملاقات ہوئی، اس نے خوش ہو کر انعام دیا۔ معلوم ہوا یہ تو ان کا ساتھی ہے، باقیوں سے الگ۔ میڈم نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور انجانے راستے پہ ڈال دی، شہر سے دور اپنے کوٹھے پہ لے آئی، جہاں اس جیسے ہی سب تھے، حالات کے مارے، اپنوں کے ستائے، سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ تھا ہی ایسا خوب روح کا کاٹ رنگ روپ نکالا تھا، اس نے بلا شبہ نعمت بہت خوبصورت حسن کا مالک تھا، اسے سب سے ملوایا، سب گرمجوشی سے ملے سوائے رانی کے۔ نعمت کو اس کی نظروں میں اپنے لیے حقارت محسوس ہوئی، باقی سب کی محبت نے اسے متاثر کیا، پہلی دفعہ باہر کے لوگوں سے اپنائیت کا احساس۔ وہ سارے دکھ بھول گیا۔ میڈم فرخندہ کو ساری رام کہانی سنائی، میڈم نے اسے سمجھایا اس کی اصلی جگہ یہی ہے، استاد کی ورکشاپ نہیں، یہاں اس کے لیے وہ سب کچھ تھا جس کے اس نے کبھی خواب دیکھے تھے۔ میڈم نے اسے اپنے شاگردگی میں لے لیا، ڈانس رقص کی تربیت دی جانے لگی، مگر اس نے کہا وہ شام کو آیا کرے گا، ورنہ ورکشاپ والا استاد اس کے ابا کو بتا دے گا۔ سارا دن ورکشاپ پہ کام کرتا، شام کو میڈم فرخندہ کے اڈے پہ چلا جاتا، رات گئے گھر واپس جاتا، اماں کے آگے روز نیا بہانہ کر دیتا، کوٹھے پہ اس سے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ 6 دنوں میں اس نے ڈانس سیکھ لیا، میک اپ سیکھ لیا، لڑکی کا روپ دھارے، پہلی دفعہ اس نے شیشہ دیکھا، اڈے پہ موجود سب ساتھی دیکھتے رہ گئے، ان کے ہاتھ ہیرا لگ گیا۔ قریبی گاؤں میں میلہ تھا، میڈم نے اسے رات چلنے کا کہا، اس نے ابا کا بتایا، ارے اتنے میک اپ میں تجھے کون پہچانے گا، وہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تیری کوئی انگلی بھی نہیں پہچان سکتا، اور پھر 3 دن کی تو بات ہے، ابا سے بہانہ کر دے، استاد کو دفع کر دیکھنا، تو جتنے پیسے ہو جائیں گے تجھے استاد کی 2 ٹکے کی نوکری کی ضرورت نہیں رہے گی، میڈم نے پان تھوکتے ہوئے کہا۔ سب نے بھی بہلا پھسلا کے اس کو تیار کر لیا سوائے رانی کے، نہ وہ خود اس سے بات کرتی، نہ اس کی بات کا جواب دیتی۔ بدقسمتی نے ایک دفعہ پھر نعمت کا ساتھ دیا، استاد 4 دن کے لیے کراچی چلا گیا اور ورکشاپ کی چابی سے تھما دی۔ اس نے اماں کو بتایا، استاد کے ساتھ کراچی جا رہا ہوں، اچھا کام ملا ہے وہاں، 4 دن میں ڈھیروں پیسے لے کے آؤں گا۔ ابا تو ویسے اس کی شکل نہیں دیکھتا تھا، دادی کو تو ازل سے نفرت تھی، اس سے وہ مہینہ بھی نہ آتا تو کوئی نہ پوچھتا۔ رات کو اس کا رقص ہوا چودھری ارشد کے ڈیرے پہ، ارشد نے میڈم اور اسے پیسے میں تول دیے، آخری دن تھا آج ان کا، وہ بہت خوش تھا، صبح ماں سے ملنے کی خوشی، آخری رات نے سب کو تھکا دیا۔ چودھری ارشد کے ڈیرے پہ کھانا کھایا، چودھری اسے عجیب و غریب نظروں سے گھورتا رہا، اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا، ویسے بھی کون سا یہاں واپس آئے گا، اپنے اڈے پر واپسی ہوئی، تھک ہار کر سو گئے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، جیب ٹٹول کر پیسوں کی موجودگی محسوس کی، دل میں اطمینان بھر گیا، پیاس محسوس ہوئی تو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ برآمدے کے کونے میں کسی کا احساس ہوا، رانی سگریٹ سلگا رہی تھی، اس نے اسے دیکھا تو ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رانی نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، آج پہلی دفعہ اس نے اسے بلایا تھا، ادھر بیٹھ میں تیرا انتظار کر رہی تھی، مجھے پتا تھا آج تجھے نیند نہیں آئے گی۔ اس نے نعمت کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ بٹھایا، جا کیوں رہا ہے، سویا کیوں نہیں؟ نعمت نے سگریٹ کا کش لگایا، نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے جواب دیا، ماں یاد آ رہی ہے؟ اس نے سوال کیا، ہاں ماں بھولتی کب ہے جو یاد آئے؟
نعمت نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، تو چلا جا ماں کے پاس۔ نعمت نے کہا، صبح آئے گا؟ اس نے خوشی سے کہا، کون سی صبح؟ نعمت نے عجیب لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ اب جو دن چڑھے گا وہ والی صبح؟ اسے نعمت کے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا تو صبح گھر چلا جائے گا؟ ہاں۔ اس کے جواب دینے سے پہلے رانی نے کہکا لگایا۔ ہاں یہ تجھے کس نے کہا؟ نعمت نے معصومیت سے جواب دیا، میڈم نے کہا، اور تو نے مان لیا؟ اس نے اس کا تمسخر اڑایا، تو غلام گردش میں پھنس گیا ہے، اب تیرا باہر نکلنا مشکل ہے۔ میڈم فرخندہ تجھے جانے نہیں دے گی۔ رانی نے سر نفی میں ہلایا، کیوں جانے نہیں دے گی؟ مجھے 3 دن کا کہا تھا۔ نعمت نے اٹکتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے مجھے بھی کہا تھا جب تیرے جتنی تھی نا تب۔ رانی نے کش لگایا، اب 47 کی ہو گئی ہوں، میری وہ صبح آج تک نہیں آئی۔ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، میں بات کرتا ہوں میڈم سے۔ اس نے اٹھنا چاہا، نعمت نے لپک کر اس کا بازو پکڑا، پاگل ہو گیا ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے تجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ ادھر بیٹھ اور میری بات غور سے سن۔ ارشد سے تمہارا سودا کر لیا ہے میڈم نے، 3 لاکھ میں تجھے صبح اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رانی نے اس کے سر پہ بم پھوڑا، کیا مطلب سودا کر لیا؟ اس نے تھوک نگلا، ارشد کا شہر کلب ہے جہاں وہ تجھ جیسے حسن والوں کو حسن بیچتا ہے، تم جیسا ہیرا تو کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے۔ رانی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، مگر میں کیسے مان لوں؟ تم سب بھی تو ہو، تمہیں کیوں نہیں بیچا میڈم نے؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، ہمیں کون خریدے گا بھلے؟ نہ ہم جوان ہیں، نہ یہاں کوئی تیرے جیسا خوبصورت۔ اس بازار میں صرف خوبصورتی بکتی ہے جو تیرے پاس ہے، اور پھر تو نیا ہے، ہم سب تو پرانے استعمال شدہ ہیں، ایڈز کینسر کے۔ تیری ڈیمانڈ ہوگی تو نیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے ہونٹ چبائے، میں نہیں رہ سکتا اپنی ماں سے دور۔ اس نے زور سے آنکھیں بھینچیں، بھاگ جا یہاں سے، اپنی ماں کے پاس چھپ جا کے، یہ دنیا یہ کام تیرے لائق نہیں ہے۔ رانی نے اس کندھے پہ ہاتھ رکھا، تجھے پتہ ہے میں تجھ سے بات کیوں نہیں کرتی تھی؟ مجھے تجھ پہ غصہ آتا تھا، ماں کو چھوڑ کر آ گیا تو میری تو ماں نہیں تھی، میرا کوئی نہیں تھا، میرا نصیب یہیں لکھا تھا شاید، لیکن تو نکل سکتا ہے، کوئی اور کام کر سکتا ہے۔ میری تو عمر کھا لی۔ اس نے گال پہ آنسو صاف کیے، میں نہیں چاہتی تجھے لوگ گندی نظروں سے دیکھیں، تیرے معصومیت کا فائدہ اٹھا لیں، تجھے انسان نہ سمجھیں۔ چلا جا اپنی ماں کے پاس، اس کے سینے میں چھپ جا۔ اس نے ہاتھ روتے ہوئے نعمت کے سر پہ رکھا، نعمت اس سے لپٹ گیا، دونوں طرف آنسوؤں کا طوفان بہہ نکلا۔ میری ماں ہوتی نا تو میں کیوں رہتی یہاں؟ اب 2-4 سال بعد بستر سے لگ جاؤں گی۔ یہاں روٹی تو مل جاتی ہے 2 وقت کی، مگر تو بچہ ہے، ابھی تیری ساری زندگی ہے، اپنے آپ کو اس گندگی سے دور لے جا۔ تو سمجھتا تھا میرا دل نہیں؟ شاید مجھے تجھ پہ ترس آتا تھا، یہ بھوکے بھیڑیے تجھے کھا جائیں گے، تو عادی ہو جائے گا اس ماحول کا، ملکوں پھرے گا، تجھے واپسی بھول جائے گی، اور تیری ماں تیری راہ دیکھتے دیکھتے مر جائے گی، تیری واپسی نہیں ہوگی۔ نعمت نے اسے زور سے بھینچا، آنسوؤں میں تیزی آ گئی، دونوں بے اختیار روتے رہے۔ صبح ہونے والی ہے، سب اٹھ جائیں گے، جا جلدی نکل جا۔ رانی نے اس کا سر چوما، شاباش چلا جا، کچھ ایسا بن کہ لوگ تجھے انسان سمجھیں، ہجڑوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، میرے بعد پوچھیں گے سب، مجھے ڈھونڈیں گے تو؟ نعمت نے منہ صاف کرتے ہوئے سوال کیا، ہاں ڈھونڈیں گے تو صحیح، اور مجھے ماریں گے، اتنا اچھا شکار ان کے ہاتھ سے نکال دیا۔ اس نے کہکا لگایا، مگر میری خیر ہے، 1-2 دن میں غصہ اتر جائے گا مار پیٹ کے، مگر تیری زندگی تو بچ جائے گی نا۔ اس نے لاڈ سے اس کے بال درست کیے، اپنا خیال رکھنا اور مجھے بھی یاد رکھنا، تیرے لیے تیری ماں کی گود ہی پوری دنیا ہے، بس وہاں رہ۔ اسے سینے سے لگایا۔ نعمت نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا، دبے پاؤں اٹھا اور دروازہ کھول کر پیچھے مڑ کر رانی کو دیکھا، قدم واپس اس کی طرف موڑے، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ اس نے رانی کا ہاتھ پکڑا، نہیں میں تیرے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ تیری تو ماں ہے، تیرا انتظار کرتی ہے، تیرا باپ تو تجھے برداشت نہیں کرتا، اور ویسے بھی یہاں مجھے رہنے کو چھت ہے، کھانے پینے کا مل جاتا ہے، باہر کہاں جاؤں گی میں؟ اب ہمت نہیں در کے دھکے کھانے کی، مجھے ایڈز ہے، مجھے چند سال ہیں، تو جا۔ نعمت بھاگتا بھاگتا کوٹھے سے دور آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ دروازہ ثانیہ نے کھولا، اماں کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ اماں وضو کر رہی ہیں۔ اماں نے آ کے ثانیہ کو کہا، جا تو نماز پڑھ لے۔ کہاں تھا تو؟ کلثوم نے اس سے سوال کیا۔ اماں شہر گیا تھا۔ اس نے آنکھیں چرائی، ماں کو پاگل سمجھتا ہے، بھاگ کے آیا ہے، حالت دیکھ اپنی۔ میں گم ہو گیا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کلثوم نے اسے سینے سے لگا کے بھینچ لیا بچوں کی طرح، مجھے پتا تھا تو آ جائے گا، میں یاد آؤں گی تجھے، کلثوم پیار سے بولی۔ اب نہ ایسی غلطی کرنا، کلثوم نے اس سے کہا۔ اب نہیں جاؤں گا اماں تجھے اور باجی کو چھوڑ کر، تیرے پاس رہوں گا۔ کلثوم نے اس کا منہ اپنے پلو سے صاف کیا۔ اماں یہ لے، یہ پیسے رکھ لے۔ اس نے پیسے اماں کی گود میں رکھے، ثانیہ باجی کی شادی پہ کام آئیں گے، ان کے پیسے انہیں دے کے آتا، ساتھ کیوں لایا؟ کلثوم نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔
تجھے پتہ تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں مجھے پتہ تھا، مگر دہائی دے کر تیرے باپ کو خبر نہیں کروا سکتی تھی، بس خاموشی اور صبر سے تیرا انتظار کرتی تھی۔ کلثوم نے پرسکون جواب دیا، اماں یہ میرے پیسے ہیں، ان کے نہیں ہیں، میری محنت ہے اماں۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا، لے بعد میں سوچیں گے، تیرا باپ آنے والا ہے صحن میں نماز پڑھ لوں؟ تو بھی اٹھ کے نماز پڑھ، پھر تجھے ایک بات بتانی ہے۔ کلثوم باہر چلی گئی۔ دوپہر میں اسے بتایا، کل ثانیہ باجی کو کچھ لوگ دیکھنے آئے، قریبی گاؤں سے، کوئی اچھے امیر لوگ ہیں، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دوسری شادی کرنی ہے، ثانیہ نے بہت پسند آئی ہے، بیبے اور ابا راضی ہیں، خوشحال گھر میں جائے گی تو راج کرے گی، ابا کو بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا، 2-4 دنوں میں سادگی سے نکاح کرنے آئیں گے وہ لوگ، انہیں بس ثانیہ چاہیے، جہیز کے نام پہ ایک چیز نہیں، لڑکا کیا کرتا ہے، نام وغیرہ نہ اماں کو بتایا گیا نہ باجی کو، سب کچھ بیبے اور ابا کروا رہے تھے، اماں بھی نیم رضامند تھی، ثانیہ باجی خوش تھی، خوشی تو اسے بھی تھی، مگر باجی کی جدائی کا سوچ کر افسردہ ہو گیا تھا، آج اس کی باجی کا نکاح تھا، بیبے نے اس کو ایک دفعہ پھر منحوس کہتے ہوئے فرمان جاری کیا کہ یہ کمرے میں رہے گا، باہر نہیں آئے گا، کیونکہ باجی کے سسرال والوں کو یہی بتایا گیا ہے کہ لڑکی اکلوتی بہن ہے۔ کلثوم نے اسے پیار سے سمجھایا اور تاکید کی کہ باہر نہ آنا، مہمان آنے والے تھے، صحن میں چند کرسیاں لگائی گئی تھیں، نعمت نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، دل پر گھونسا لگا، اس کی بہن کی شادی تھی، باجی کمرے میں آئی، سرخ جوڑے میں وہ بہت پیاری اور خوش لگ رہی تھی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، اس نے محبت سے نعمت کا ہاتھ پکڑا، ابا نے منع کیا ہے نا تجھے باہر آنے سے، وہ افسردہ ہوئی، باجی تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، ثانیہ شرمائی، میں آج چلے جاؤں گی، نعمت اپنا اور اماں کا بہت خیال رکھنا، اچھا؟ ہاں باجی رکھوں گا، میں تم سے ملنے آیا کروں گا، باجی تم ملو گی نا مجھ سے، اس نے سوال کیا، ہاں کیوں نہیں، میں خود تم سے ملنے آیا کروں گی، ثانیہ نے پیار سے جواب دیا، شوہر کے ساتھ آیا کرو گی نا باجی، میں نے چھیڑا، میں تو دیکھ بھی نہیں سکوں گا باجی، آج نہ مل پاؤں گا، کون ہے کیسا ہے کچھ پتہ نہیں، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، اس نے افسردگی سے کہا، تم سے کھڑکی سے دیکھ لینا، باجی نے مشورہ دیا، واہ باجی کتنا شوق ہے کہ تمہارا شوہر دیکھوں، پاگل میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہی تھی، ثانیہ نے شرما کر کہا، تم بہت خوش رہو گی باجی، میں دعا کروں گا، بس تم مجھے بھول نہ جانا، اس نے کسی خوف سے کہا، تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، میرا ایک ہی تو بھائی ہے پوری دنیا میں، باجی نے مہندی لگے ہاتھ اس کے منہ پر پھیرے، دنیا کے لیے تو جو بھی ہے میرا تو بھائی ہے، باہر مہمانوں کا شور اٹھ گیا، ثانیہ نے اسے پیار کیا، اماں کی آواز پہ باہر نکل گئی، اوٹ سے پردہ ہٹا کر دیکھا، دادی اور ابا اسے نظر آئے، وہ دولہا دیکھنے کے لیے بیتاب تھا، اس نے تھوڑا پردہ اور سرکایا، سامنے والی کرسی پہ پھولوں کا ہار پہنے چودھری ارشد ہی تھا، اس نے اپنی آنکھیں مس لی، شاید یہ کوئی خواب ہے، نہیں یہ اس کا خواب نہیں تھا، بلا شبہ وہ ارشد ہی تھا، اس کے ذہن میں رانی کی ساری باتیں گھوم گئی، بیوی، اسمگلنگ، کاروبار، دبئی، خرید و فروخت، اس کا دل کانپ گیا، دوبارہ باہر دیکھا، دادی اس کے صدقے واری ہو رہی تھی، اماں خاموشی سے کھڑی تھی، اسے جلدی کرنا تھا، جو باجی آج چلے جاتی تو شاید کبھی نہ آتی، اس نے دروازہ کھول کے قدم صحن کی طرف بڑھائے، اماں نے اسے باہر آتے دیکھا تو بھاگ کے اس کی طرف آئی، تب تک نعمت صحن کے وسط میں پہنچ چکا تھا، ابا نے خون آلود نظروں سے اسے گھورا، اماں نے اسے ٹھوکا دے کے اندر کی طرف دھکیلا، اندر چلا جا، نہیں اماں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا میں، تیری جرأت کیسے ہوئی، میری بہن کو بیانے آ گیا، تو خبیث انسان، اس نے لپک کر ارشد کا گریبان پکڑا، ایک شور سا مچ گیا، ابا نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ تماچا مارا، نکل جا تو، ہمارا کچھ نہیں لگتا، تیری بہن بھی نہیں لگتی، ارشد نے اس کے ہاتھ جھٹکے، ابا مجھے مار لینا، جی بھر کے مار لینا، مگر میری بات مان، یہ عورتوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، شہر کاروبار ہے، ڈانس کرواتا ہے، یہ لڑکیوں سے شادی کر کے کاروبار کرواتا ہے، باہر بیچتا ہے یہ، اس نے روحان سے لہجے میں کہا، اور تو خود کیا کرتا ہے، اپنے کرتوت بتا اپنے باپ کو، ارشد آگے بڑھا، بتا اپنے لالچی باپ کو کہ تو شہر میں میڈم فرہندہ کے کوٹھے پہ ناچتا ہے، 3 دن میری حویلی پر بھی اپنے جلوے دکھاتا رہا ہے اور آخر میں چوری کر کے بھاگ آیا، میڈم فرہندہ کی نمک حرام، ارشد نے اسے اپنی طرف سے کہا، میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، چھوڑ مجھے اور دفع ہو جا، میں اپنی بہن کو تیرے ساتھ نہیں بھیجوں گا، تو فیصلہ کرے گا ثانیہ کی روانگی کا، ابا نے زوردار تھپڑ مارا، میری بیٹی ہے وہ، میں اس کی شادی جہاں مرضی کروں اور اس کی شادی ارشد سے ہی ہوگی، ابا نے اعلان کیا، سٹھیا گئے ہو تم منظور احمد،
اور میں اب بھی تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا۔ تم لوگوں نے گھر بھلا کے ایک بھیڑیے سے مجھے ذلیل کروایا، میں اب خود ایک خسرے کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ شکر ہے وقت پر تم لوگوں کی اوقات پتہ لگ گئی، ورنہ میں کیا منہ دکھاتا لوگوں کو کہ میرا ایک سالہ ہے، وہ بھی خسرا ہے۔ اس نے کہکا لگا کے نعمت کو ٹھوکر ماری۔ تجھے اب شرم نہیں آتی؟ یہ گندی اور قبیح شکل لوگوں کو دکھاتے ہوئے جب اپنی بیویوں کو بیچ دیتا ہو، تجھے اپنے اس گندے اور بدبودار کردار سے شرم نہیں آتی؟ شیطان کہیں کے، لعنت ہو تم پہ، منافق اور درندے ہو تم۔ نعمت نے اس کے منہ پر تھوکا۔ ارشد اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ کلثوم نے نعمت کو گھسیٹتے ہوئے ہجوم سے باہر نکال کے کمرے میں بند کر دیا۔ بارات واپس جا چکی تھی۔ ابا نے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے، مگر ارشد کی مردانہ غیرت اچانک جاگ گئی تھی۔ جاتے جاتے بدلے کی دھمکی دے کر گیا تھا، جس کا ڈر بیبے کو کھائے جا رہا تھا۔ منظور احمد جتنا مار سکتا تھا اس نے مارا۔ کلثوم ہاتھ جوڑتی رہی، مگر منظور احمد کو ترس نہ آیا۔ بیبے نے جی بھر کے گالیاں دی، اس نے دہائی دی، سب کو یقین دلاتا رہا، کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ بیبے بڑبڑاتی رہی، اب ثانیہ کو بہانے کوئی نہیں آئے گا۔ بارات دروازے سے واپس گئی ہے، بدبختی کا کلنک ثانیہ کے ماتھے پہ رہے گا۔ بھائی جان دیتے ہیں، یہ منحوس سانپ بن کے بہن کی خوشیاں کھا گیا، ساری زندگی ہی پڑی رہے گی۔ کلثوم صحن کے بیچوں بیچ خاموش بیٹھی تھی۔ دادی نے بڑھ کے اسے ٹھوکر ماری۔ اب کیوں موت پڑ گئی تجھے دیکھ کر نام میں اپنے لاڈلے کے؟ ثانیہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ گھڑی بھر میں کیا سے کیا ہو گیا، شام کا اندھیرا پھیل گیا۔ منظور احمد مار کر تھک گیا تو اسے نیم بے ہوشی میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ بیبے نے صحن میں پڑے نعمت کو نفرت سے دیکھا۔ کلثوم اور ثانیہ نے اسے سہارا دے کر کمرے میں لٹایا۔ رات کے کسی پیر اس کی آنکھ کھلی، ہر طرف گھوپ اندھیرا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر سارا بدن مفلوج محسوس ہوا۔ اس نے اماں کو پکارا، چرپائی کا سہارا لے کر اٹھا، دیوار پر ہاتھ مار کے بلب جلایا، کمرے میں روشنی ہو گئی۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ کونے میں چرپائی پہ باجی کا سرخ جھلمل کرتا سوٹ، چوڑیاں، زیور سب بکھرا پڑا تھا، جو ان کی واپسی کے بعد نہ جانے کب اتار دی تھی۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے کیا۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی باجی، جب تک میں ہوں باجی کی شادی نہیں ہوگی، گھر میں سکون نہیں ہوگا، اماں کب تک میری وجہ سے مار کھائے گی؟ باجی کی خوشیاں کھا لی میں نے، کتنی خوش تھی باجی۔ کوئی شادی نہیں کرے گا اس سے، میری وجہ سے ابا کبھی پیار نہیں کرے گا، مجھے بیبے کبھی دل صاف نہیں کرے گی، اماں گھٹ گھٹ کے مر جائے گی۔ ارشد بدلے میں کچھ کرے گا تو نقصان سب کو ہوگا۔ میں نے اس کے منہ پہ تھوکا ہے، دشمنی بھی مجھ سے ہے، سزا بھی مجھے ملے، نہ میں رہوں گا نہ اس کا بدلہ رہے گا۔ اب تو ارشد میڈم کو بھی بتائے گا۔ اس کے بھاگ آنے کے بعد یقیناً میڈم نے ارشد کو چوری کی جھوٹی کہانی سنائی۔ میڈم میرا پیچھا ضرور کرے گی۔ میڈم سے بچ گیا تو ارشد اسے مار ڈالے گا۔ اس نے دوپٹہ واپس چرپائی پر رکھا، چلتے ہوئے باہر صحن میں آ گیا۔ باجی اماں سے چپکی سو رہی تھی، دادی بھی سو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اماں کو پکارا، اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید سو گئی ہے۔ وہ چلتا ہوا کلثوم کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ پاؤں کی طرف بڑھائے۔ خیال آیا نہ جانے کتنی مشکل سے سوئی ہو، اماں اٹھ نہ جائے۔ ہاتھ واپس کھینچ لیے، دونوں ہاتھ جوڑے، اماں مجھے معاف کر دینا، تیری محبت پر شک نہیں، مگر میں تیرے لیے کامل مشکل بن گیا ہوں۔ کلثوم جاگ گئی۔ اس نے کلثوم کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں بند کر لی۔ تیرے باپ نے تجھے بہت مارا ہے، تجھے میں نے سوچ لیا ہے، میں صبح تیرے مامے کے پاس چلی جاؤں گی بس۔ اماں نے اس کا سر سہلایا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نعمت، اماں نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں اماں، اس نے ہولے سے کہا۔ درد ہو رہا ہے، گرم دودھ لاؤں تیرے لیے؟ کلثوم نے کہا، ہاں اماں، بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، ہلدی ڈال کے دودھ لاتی ہوں تیرے لیے۔ کلثوم نے اٹھنا چاہا۔ نہیں اماں، بس تو میرے پاس رہ کچھ دیر۔ اس نے کلثوم کے ہاتھ آنکھوں پہ لگائے۔ تیرا منہ تپ رہا ہے، تجھے تو بخار ہے، کلثوم کی آواز بھر آئی۔ تیرے باپ کو خدا کا خوف نہیں آتا، جانوروں کی طرح مارا ہے تجھے؟ ثانیہ بھی کہتی ہے، اماں چل یہاں سے، کہیں چلے جاتے ہیں۔ نعمت، تو 2 وقت کی روٹی تو محنت سے کما کے کھلا سکتا ہے۔ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ نعمت، کلثوم نے اسے پکارا۔ ہاں اماں، اس نے بمشکل جواب دیا۔ بول نا میرے ساتھ، کیا بات ہے، چپ کیوں ہے تو؟ کلثوم کو تشویش ہوئی۔ کچھ نہیں اماں، نیند آ رہی ہے۔ اس نے کہا، چل جا، سو جا، اندر جا کے ادھر صحن میں نہ سو، تیرا باپ پھر دیکھ کے غصہ کرے گا۔ اماں نے اس کا ماتھا چوما۔ نہیں اماں، اب کبھی غصہ نہیں کرے گا، اندر ہی سوؤں گا۔ خفا تو نہیں ہوگی نا؟ تجھ سے کیوں خفا ہوں گی، تو تو میری جان ہے، میرا سکون ہے۔ کلثوم نے اسے پیار کیا۔ جا سو جا، پھر صبح تڑکے ہمیں جانا بھی ہے۔ ہاں اماں، جانا ہے، وہ بولا، کسی روبوٹ کی طرح چلتا ہوا واپس کمرے میں سنگار میز پہ بیٹھ گیا۔ پاؤڈر کی تہہ منہ پہ چڑھائی، سرخی ہونٹوں پر لگائی، سر پہ باجی کا دوپٹہ لیا، شیشے میں خود کو دیکھ کے مسکرایا۔ ہائے اللہ، نعمت تو کتنا پیارا ہے، بس نصیب سے مار کھا لی
تو نے اسے خود پہ پیار آیا، ہلکا سا کہکا لگایا، دھیرے سے اٹھا، دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا لی۔ سوچوں میں گم کلثوم کی آنکھ لگی تو صبح فجر کی اذان سے کھلی۔ اس نے ثانیہ کو نماز کے لیے ہلایا اور خود نعمت کو جگانے کے لیے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ پہلے تو کبھی کنڈی نہیں لگائی اس نے۔ کلثوم نے خوف محسوس کیا، آواز دی، جواب ندارد۔ اس نے بے اختیار تیزی سے دروازہ پیٹا۔ بیٹا دروازہ کھول۔ بیبے کی آنکھ کھل گئی۔ کیا قیامت آئی ہے، صبح ہوتے ہی چیخ چنگاڑ مچایا ہے، بیبے غصے سے بولی۔ بیبے دروازہ نہیں کھول رہا نعمت۔ کلثوم نے گھبرا کے جواب دیا، اے لو میں سمجھی طوفان آ گیا ہے، کوئی نہیں مرا تیرا منحوس نعمت، کل کم فساد نہیں مچایا اس نے جو تو صبح صبح اس کو جگانے بیٹھ گئی۔ بیبے نے نفرت سے کہا، بیبے میری پہلی آواز پہ اٹھ جاتا ہے وہ، احمد نے بہت مارا ہے کل اسے، تیرے سامنے کی بات ہے، رات بھی اس کو بخار تھا، پتہ نہیں اب طبیعت نہ بگڑ گئی ہو اس کی۔ کلثوم نے پھر دروازہ بجایا، کچھ نہیں ہوا ہوگا اس ڈھیٹ کو، بڑی سخت چھڑی ہے اس کے، بچپن سے مار کا اب تک تو مرا نہیں، زندہ بیٹھا ہے ہمارے سینے پہ مونگ ڈلنے۔ بیبے نے ناک چڑھایا، بس بیبے آج جان چھوٹ جائے گی تیری، نعمت سے بھی اور مجھ سے بھی، چلی جاؤں گی میں اپنے ویر کے پاس۔ کلثوم نے جواب دیا، جا شوق سے جا، ہماری جان چھوڑ۔ بیبے نے دونوں ہاتھ باندھے۔ کلثوم نے مزید جواب دینے کی بجائے ثانیہ کو آواز دی، جا دیکھ گلی میں کسی کو بلا کے لا۔ ثانیہ بھاگ کے پڑوس سے چچا مراد کو بلا لائی۔ اس نے دروازے کو جھٹکے مارے، تھوڑی کوشش کے بعد لکڑی کا پرانا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، کنڈی ٹوٹ گئی۔ مراد حسین نے سامنے دیکھا، اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، چھت سے لٹکتا ایک بے جان وجود، منہ پہ سرخی پاؤڈر، بے ڈھنگا میک اپ، ثانیہ کا جل مل کرتا سرخ دوپٹہ جس کی مدد سے اس نے اپنا گلا گھونٹ لیا تھا۔ 22 سالہ نعمت مر گیا۔ معاشرے اور گھر والوں کی نفرت کے آگے ہار گیا۔ ماں کی محبت کتنی ہی مضبوط تھی مگر وہ اس زخم پر زیادہ دیر مرہم نہ رکھ سکی جو اسے زمانے نے مسلسل دی۔ یہ معاشرہ ایسے ہزاروں نعمت پیدا کر چکا، پھندے بھی لگوایا، ابھی نہ جانے کتنے نعمت چھتوں سے جھولیں گے، ابھی نہ جانے کتنی کلثوم اپنے ناکردہ جرم کی سزا بھگتیں گی، کیونکہ یہاں کلثوم، رانی اور موٹر سائیکل کے آدمی جیسے کردار اقلیت میں، جبکہ ارشد، میڈم، منظور احمد اور بیبے جیسے کردار اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔